اب راج کرے گی خلق خدا. آپ کی کوئی وائف نے کہا تھا کہ میں خاتون اول بننا چاہوں گی. کوئی لیڈر نہیں ہوں میں, کوئی رہنما یا قائد نہیں ہوں میں. بات بات پر آپ تحریک انصاف کی مثال دیتے ہیں. کبھی اقرار الحسن کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگے گا. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک سوشل میڈیا اکانومی بن چکی ہوئی ہے. آپ کے پیچھے کون سے بگ بردر؟ صرف ہم شوکت خانم کی بنیاد پر اگر ہم نے وزارت عظمیٰ دینی ہے تو پھر عبدالستار ایدھی نے اس سے بہت زیادہ کام کیا ہے. اقرار الحسن نے زندگی میں کون سا ایسا عملی کام کیا ہے عوام کے لیے؟ عمران خان نے 3 یونیورسٹیاں بنائی, اقرار الحسن نے 3 شادیاں کی. خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے. رکھوائیے قرآن پہ ہاتھ پی ٹی آئی کے ہر ورکر سے. جو بندہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے, بات بات پر اللہ رسول کی قسمیں کھاتا ہے, وہ جھوٹے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس. ملک پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیاں اور اس میں ایک اور اقدام عوام راج. میرے ساتھ اس وقت سید اقرار الحسن موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ عوام راج دراصل اس کی حقیقی کیا وجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اقرار بھائی, سوشل میڈیا پر جب سے عوام راج آیا میں دیکھتا آ رہا ہوں, آپ نے سوچا تھا کیا اتنی تنقید ہوگی عوام راج کو؟ اچھا, میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ تنقید ہوگی, اور جو میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ حمایت بھی مل رہی ہے الحمدللہ. اس لیے کہ ظاہر یہ بہت منطقی سی بات ہے. جب بھی آپ کوئی نئی بات شروع کرتے ہیں تو یہ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں, یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے ہیں. تو جو پرانا سیٹ اپ, اسٹیٹس کو, پرانی پولیٹیکل پارٹیز, ان کے گماشتے, ان سے فائدے اٹھانے والے, فالوز لائکس کا دھندا کرنے والے جتنے بھی سارے لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کو کوئی بھی نئی چیز ہضم ہوتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگے گا. تو میں نے اس سے زیادہ تنقید کی توقع کی تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے جو لگتا تھا کہ ہم رفتہ رفتہ لوگوں تک اپنی یہ بات پہنچا سکیں گے, مجھے اتنی خوشی ہے الحمدللہ کہ بہت تیزی سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے نوجوانوں کی, لوگوں کی جو اس پیغام پر لبیک کہہ رہے ہیں. ہم نے پچھلے 4-5 ہفتوں میں ٹویٹر پر ہر ہفتے ٹرینڈ کیا ہے ساری پولیٹیکل پارٹی سے اوپر الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ پیغام تیزی سے پھیل رہا ہے. ویڈیوز کی شکل میں بھی, آپ کامنٹس میں بھی بڑی تبدیلی دیکھنا شروع ہو گئے. تو یہ کوئی توقع کرے کہ پہلے دن ہم کوئی ریولوشن یا انقلاب لے آئیں گے, تو یہ ویسے بھی نادانی اور نالائقی والی سوچ ہوگی. وزیر اعظم اقرار الحسن کے نعرے ہم لوگوں نے سنے, آپ کو کیسا لگا؟ بظاہری طور پر تو آپ نے کہا کہ میں کوئی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں لوں گا, میں کبھی بھی کوئی ایک شخصیت کے طور پر جو ہے نا سامنے بڑھ چڑھ کر نہیں آؤں گا. جب وزیر اعظم کے نعرے لگے آپ بھی مسکرا رہے تھے. نہیں, بالکل نہیں. میں تو بلکہ ان کو منع کر رہا تھا, اور منع کر کے ہم نے پھر جو ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے نوجوان زندہ باد. ارحم, میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو بتاتا ہوں, زندگی میں مجھے کبھی اس طرح کے کسی نعرے نے کوئی کسی طرح کی فیسنیشن نہیں دی. ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک تحریک 2018 میں والنٹیئرس کا ایک پورا نیٹ ورک بنایا تھا. سختی سے ممانعت تھی کہ اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا, اور اگر کبھی کسی نے لگایا اسے باقاعدہ ٹوکا اور ٹوک کر منع کیا کہ صرف ایک نعرہ اور وہ پاکستان زندہ باد ہے. اس تحریک میں بھی ایسا, کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا, کبھی اقرار الحسن کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگے گا, کبھی اقرار الحسن کی گاڑی کے دروازے, جو یہ کلچر جاتے جاتے جائے گا. لوگ کرتے ہیں, ابھی بھی جب میں جاتا ہوں تو لپکتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے, لیکن ہم یہ آہستہ آہستہ سمجھائیں گے. اور مجھے بالکل کوئی فیسینیشن نہیں ہے کہ کوئی میری گاڑی کا دروازہ کھولے, کوئی میری چھتری پکڑ کر میرے ساتھ چلے, کسی نے میرا بیگ تھاما ہوا ہو, یا کوئی میرے لیے دروازہ کھولے. نہ مجھے کسی طرح کے نعرے سے, اور نہ مجھے کبھی کسی طرح کے عہدے سے, کسی طرح کی کبھی کوئی کہ میں کبھی مروب ہوا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ورکر, ایک کارکن, ایک عام شہری کے طور پر اس تحریک کا پیغام پہنچاؤں گا. ہاں, میری حیثیت ایک بھائی کے طور پر, جیسے باقی سارے لوگ ہم ایک دوسرے کو عمر یا ایکسپیرینس کی بنیاد پر بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی تصور کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. کوئی لیڈر نہیں ہوں میں, کوئی رہنما یا قائد نہیں ہوں میں. ایک عام ورکر کی حیثیت سے, کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ, میں کرسیاں بھی سیدھی کروں گا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. میں بڑھ چڑھ کر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس میں بھی اسی طرح سے رول پلے کروں گا جیسے باقی تمام لوگ کرتے ہیں. تو ایک عام انڈیویجول کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں, اور اسی حیثیت سے میں کام کروں گا. مجھے کبھی مروب نہیں کیا وزیر اعظم پاکستان کے نعرے نے. ہم نے سختی سے منع کیا, اور یہ شرارت تھی. وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ایک دوست ہیں ہمارے, ان کے سپورٹر ہیں یوٹیوبر, تو ان کی جانب سے کہ شاید سارا ہال وزیر اعظم کے نعرے لگانا شروع کر دے گا, اور ہم کہیں گے جی دیکھیں جناب یہ تو پہلے دن ہی وزیر اعظم کے نعرے لگ گئے اقرار الحسن. اقرار بھی بات بات پر آپ تحریک انصاف کی مثال دیتے ہیں. جب بھی کوئی انٹرویوز وغیرہ آپ کے دیکھے, آپ کا کوئی اپنا پیغام اگر جاری ہوتا ہے آپ کے پلیٹ فارمز پہ, اس پہ ہر دفعہ جسٹ ایک مثال دی جاتی تھی, تحریک انصاف کے کارکن, تحریک انصاف کا فلانا رہنما, تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے یا ان کے چیئرمین ہے یا ان کے رہنما ہے.
باقی نون لیگ بھی ہے میرے خیال سے پاکستان میں, گورنمنٹ انہیں کی چل رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں ان کے بھی کچھ لوگ کافی عہدیداران ہیں, ان کی کوئی مثال فٹ نہیں آتی. اچھا ابھی نا یہ میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں ٹرولز سے. ابھی پرسوں بھائی میرا پھڈا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار کے ساتھ, پرسوں کی بات ہے, 24-48 گھنٹے نہیں ہوئے اس بات کو, اور آپ نے فراموش کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. اور آپ ابھی ٹویٹر کھول لیتے ہیں, آپ نواز, زرداری اور خان لکھ کے سرچ کر لیجئے, 90% معاملات میں آپ کو تینوں کے نام ساتھ دکھائی دیں گے. جہاں میں نواز شریف کی بات بھی کر رہا ہوں, میں زرداری صاحب کی بات بھی کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی بات بھی کر رہا ہوں. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک سوشل میڈیا اکانومی بن چکی ہوئی ہے. ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ جناب کسی آدمی کی ایسی چیز اٹھا کر لگائیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ برے اچھے کامنٹس کریں اور الٹیمیٹلی ان کی ریچ اور ویوز بڑھیں, اور اس کے نتیجے میں ان کو مالی منفعت ہو, یا جو ایک پورا دھندا ہے لائکس اور ویوز کا. تو میں جہاں بات کرتا ہوں 90% کیسز میں تینوں کی میں سمجھتا ہوں, چاہے وہ موروثیت ہے, چاہے وہ شخصیت پرستی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, خان صاحب ہیں, یہ تینوں پرابلم ہے. شخصیت پرستی بھی اور موروثیت بھی پاکستان کے ایکول مسائل ہیں, بلکہ شخصیت پرستی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے موروثیت شروع ہوتی ہے, اس کے بچے بھی آپ کو پھر مقدس لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ہر جگہ بات کرتا ہوں, بٹ اسٹل ارحم اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ پی ٹی آئی کی زیادہ بات کی جاتی ہے یا عمران خان کی زیادہ بات کی جاتی ہے, بھائی اس وقت 80-90% پاپولیرٹی ہے جس پارٹی کی, آپ اس پر ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ریلیونٹ ہے, زیادہ بات کریں گے. دوسری بات, جب بھی کوئی نیا نظریہ آتا ہے وہ اپنے وقت کے سب سے پاپولر نظریے کے خلاف ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جن نظریات کو آلریڈی لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں, نہیں ہوتا ایسا بھائی. جب بھی کوئی نیا نیریٹو آئے گا, نیا بیانیہ آئے گا, نئی تحریک یا نئی تنظیم شروع ہوگی, وہ اپنے وقت کی سب سے پاپولر تنظیم, تحریک یا نیریٹو کی ہی خامیوں کو بتائے گی کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے, یہ شاید آپ کے مسائل کا سولوشن نہیں ہے, ہمارے خیال میں یہ آپ کے مسائل کا سولوشن ہے. تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اقرار بھی ایک چیز آپ جو ہے آن کیمرہ کنڈیمڈ کریں کہ آنے والے وقت میں ہماری جو ہے نیک تمنائیں ضرور آپ کے ساتھ ہیں کہ عوام راج کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. جیسے ابھی ہم کچھ پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا بیانیہ ایک جانب ہو جاتا ہے, جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے عوام راج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عام لوگوں, پاکستان کے مڈل کلاس نوجوانوں کی ایک ایسی تحریک اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہوگی انشاءاللہ العزیز جو اپنے دم قدم پر انشاءاللہ پاکستان میں اقتدار اور قیادت تک پہنچے گی. اور یہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ اس پولیٹیکل پارٹی کے جو اس تحریک کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے گی اس کے الیکٹڈ عہدیداران کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنے مفادات کی بنیاد پر, دیکھیے آج کی بات ہے, ہماری وہ بہن جو ہیں ایمان مزاری, انہیں گرفتار کیا گیا, اور آج وہی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھرپور مذمت کر رہی ہے جو کل تک اس کو گالیاں دیتی تھی. کل تک اس کے اسی نیریٹو کی وجہ سے, اسی سٹانس کی وجہ سے اس کی والدہ بیچاری شیریں مزاری پی ٹی آئی میں زندگی عذاب کر رکھی تھی ان لوگوں نے ان کی. تو بھائی آپ جو ہے نا اس بنیاد پر اپنا اصول نہ بدلیں کہ آپ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں. جو اصول ہے وہ آپ حکومت میں رہیں تب بھی وہی اصول ہو, حکومت سے باہر چلے جائیں تب بھی وہی اصول ہو. اصول ایک رکھیے, اور یہی ترغیب, یہی تجویز, یہی مشاورت میری اس تحریک سے وابستہ نوجوانوں اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی ہوگی کہ ایک اصول قائم کر لیجئے, اس اصول پر آپ کے اقتدار میں آنے یا جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. اقرار بھی مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا, میں بھی وہ چیز آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو, عوام راج ایسا نام جو لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جیسے یہ کوئی انڈیا سے آیا نام ہے, جب وہاں پہ ایک پارٹی آئی تھنک اس کو کہتے ہیں کہ عام آدمی جنتا پارٹی اس کا نام ہے, تو آپ نے کیا وہاں سے متاثر ہو کے اس پارٹی کا نام رکھ دیا عوام راج؟ ہرگز نہیں. پتہ نہیں کون نالائق اور جاہل لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ فیض احمد فیض اردو کا سب سے بڑا شاعر حالیہ تاریخ کا, وہ لکھتا ہے کہ اب راج کرے گی خلق خدا. تو راج اردو کا لفظ ظاہر فیض نے, آپ نے سلوگن اپنی پارٹی کا یہی دیا. جی میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کون کہتا ہے کہ راج جو ہے نا وہ ہندی کا لفظ ہے یا وہاں سے متاثر ہو کے لکھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کا ایک بہترین لفظ ہے, اور اس راج کو انشاءاللہ ہم قائم کر کے دکھائیں گے. اقرار بھائی پارٹی بنانے سے پہلے بڑی انسان جو ہے نا سوچتا ہے, اس پہ کام کرتا ہے. آپ نے کتنا ٹائم لگا کہ یار اس قوم کی جو کہ 78 سالوں سے, میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس جو ہے نا کاؤنسلنگ پہ چل رہی ہے, آپ کو کتنا ٹائم اور ریکوائرڈ ہوگا کہ اس قوم کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہ یار اب مجھے لگتا ہے کہ جو میری قوم کے بچے یا جو پڑھے لکھے افراد ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ میرا ویژن کیا ہے, مینس کہ اقرار الحسن کا یا عوام راج کا ویژن کیا؟ ارحم یہ میں پھر کہتا ہوں, میرا کوئی ویژن, میرا کوئی نظریہ, میرا فلسفہ یا بیانیہ نہیں ہے. یہ نہ میں نے ایجاد کیا ہے, نہ میں دریافت کر کے کوئی چیز نہیں لے کر آیا ہوں مارکیٹ میں. یہ وہ ہے جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے علاوہ.
پاکستان کے علاوہ یہی بات ہے جہاں مڈل کلاس کے لوگ بھی آگے آتے ہیں, جہاں عام لوگ بھی آگے آتے ہیں, جہاں پارٹی کسی ایک آدمی کی یا کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی, لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے. عام لوگ پارٹیوں کے مالک ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک انٹرنل میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے, انٹرنل ڈیموکریسی ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے. اس کے ذریعے مڈل کلاس کے لوگ اور عام لوگ بھی آگے آتے ہیں, کسی کی نامزدگی پر نہیں, کسی کی پسند ناپسند پر نہیں, کسی کی چاپلوسی یا وفاداری اپنی ثابت کر کے نہیں. تو یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. تو میں ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں بطور ایک جرنلسٹ, ایک بطور صحافی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا دہائیاں لگیں گی یا جی ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی یا جی اتنے 100 سال, اب یہ جو فون اور یہ ساری چیزیں آ گئی نا, اب چیٹ جی پی ٹی, میں تو کہتا ہوں بھائی کھولیے نا چیٹ جی پی ٹی اور پوچھیے کہ پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے. آپ کہیں گے یار ہم یہ جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو پارٹی سمجھتے رہے, یا نون لیگ کو جس کا نام نواز شریف کے نام پہ ہے اس کو سیاسی جماعت سمجھتے رہے, یا زرداری صاحب جو بھٹو خاندان کی اور زرداری خاندان کی ملکیت پیپلز پارٹی ہے, ہم اس کو پارٹی سمجھتے رہے یار. ہم اس سے بڑی نادانی کون کرتا رہا 78 سال میں. تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیے تو صحیح, جمہوریت کی بنیاد جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا وہ ایک آدمی کی ملکیت, وہ کوئی دکان ہوتی ہے کسی کی, وہ کسی کا کاروبار ہوتا ہے, یا وہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے. لوگ کیسے اس میں آگے آتے ہیں. پی ٹی آئی پر 30 سال سے عمران خان صاحب, بغیر کسی الیکشن کے, بغیر کسی. نون لیگ کا میں نے بتایا نام ہی ماشاءاللہ ان کے نام پر, اور 40 سال سے وہ قابض ہیں اس کے اوپر. پھر جناب پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ 60 سال سے یہی بھٹو اور زرداری خاندان قابض ہے آپ کا. اور اس دوران دنیا کی جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیاں, وہاں 20-20 30-30 لوگ سب تبدیل ہو چکے ہیں. آ کے الیکشن کے ذریعے ایک آدمی الیکٹ ہوتا ہے, اپنا کام کرتا ہے اور نیا آدمی آ جاتا ہے. دنیا بھر میں اس کے ایگزامپلز آپ کے سامنے. امریکہ کی مثال لے لیجیے نا, پریزیڈنسی میں بھی بش آ گیا, کلنٹن آیا, اوباما آیا, بائیڈن آیا, ٹرمپ آیا. لوگ آ رہے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نہ انہوں نے پہلے اپنی کوئی سیاسی دکان کھولی ہوتی ہے اور نہ ہی فارغ ہونے کے بعد کوئی سیاسی دکان کھولتے ہیں. اوباما آؤٹ آف نو ویئر ایز لیڈر ایمرج کیا, مڈل کلاس سے, لوور مڈل کلاس سے, اپنا کام کیا اور چلا گیا. دنیا بھر میں ایسے, برطانیہ میں, جرمنی میں, ہر جگہ ایسی ایگزامپلس موجود ہیں. تو یہ لوگوں کو یہ جو فون ہے نا, یہ جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کے ذریعے یہ بات بڑی جلدی پہنچ جائے گی. اسے ویریفائی کرنا ہے نا کہ اقرار جو بات کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اقرار بھی ایک سوال میں نے جو ہے سوشل میڈیا پر دیکھا, اس میں ایک لائن تھی کہ اقرار الحسن نے زندگی میں کون سا ایسا عملی کام کیا ہے عوام کے لیے جس کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک عوام راج پارٹی ہونی چاہیے. میرے کام نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ اس وقت ان کے نظریے کے مطابق ایک پارٹی ہے جس کو آپ جو ہے نا ایز این ان کے مطابق نہ آپ چیئرمین ہیں, آپ سربراہ ہیں, آپ کل کو کیا ہیں, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کی ویڈیوز آتی ہیں, پروگرامز آتے ہیں, آپ ایکسپلین کرتے کرتے آپ کے بھی مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے یار میں تھک گیا ہوں لیکن عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ اب یہ کوئی تھکنے کی بات نہیں ہے, مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سمجھ آتے آتی ہے, لیکن میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں, لوگوں کے سمجھے کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اگر تو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں نا کہ جی میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا, مجھے ووٹ دیں, پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ جی آپ نے ایسا کیا کیا ہے جناب کہ ہم آپ کو ووٹ دیں. یا میں آپ سے کہوں جی مجھے لیڈر مانیں یا مجھے پارٹی کا چیئرمین بنائیں, پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے ایسا کیا کیا. میں اپنی تعریفیں کرنا نہیں چاہتا, میرا 15-20 سال کا سفر پوری قوم کے سامنے ہے. ہم نے سیاسی طور پر, سماجی طور پر, معاشرتی طور پر جو شعور بانٹنے کی کوشش کی وہ کسی کے سر پر احسان نہیں تھا, مگر اپنا کام میں نے دیانتداری سے کیا. اس ملک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سے پہلے اس قوم کو معلوم نہیں تھیں, الحمدللہ اللہ کی ذات نے ہمیں اس کا وسیلہ اور ذریعہ بتایا. لیکن وہ ایک لمبی ہی فہرست ہے, میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں, میں نے کیا کیا. میں نے بھائی میں اگر وزیر اعظم کا امیدوار ہوں تو آپ جج ضرور کیجئے کہ میں نے کچھ کیا یا نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی آپ کیجئے, مڈل کلاس کے نوجوان آپ لوگ آگے آئیے اور آپ کر کے دکھائیے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لیڈر مانیے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عہدہ دیجیے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں مجھے ووٹ دیجیے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے. میں کہہ رہا ہوں مڈل کلاس کے لوگوں میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان تبدیل ہوگا. وہ مڈل کلاس وزیر اعظم جو قابلیت صلاحیت کی بنیاد پر گلی محلے سے اٹھ کر اوپر تک آیا ہوگا, وہ پاکستان کو تبدیل کرے گا. 78 سال میں ہمارے اوپر یہ امیر زادے قابض رہے ہیں بطور وزیر اعظم. ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر الیکٹ نہیں کیا اس قوم نے. سارے سرمایہ دار, سارے صنعت کار, سارے جاگیردار, سارے وڈیرے, ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے یا آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے گریجویٹ. ایک مڈل کلاس آدمی کو جب تک آپ اوپر نہیں لے کر آئیں گے اور چاپلوسی اور خوشامد کی بنیاد پر نہیں, اس کی قابلیت کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر, تب تک ملک نہیں تبدیل ہو سکتا. تو یہ بحث ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ اپنی انرجی کو مخالفین ضائع کر رہے ہیں اقرار الحسن کو برا ثابت کر کے. اقرار الحسن دنیا کا سب سے برا آدمی بھی ہے تو بھی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو الیکٹ کیجئے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں نا, آپ خود کو محب وطن سمجھتے ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ دیانتدار ہیں, آپ قابل ہیں, آپ آگے آئیے. ہم تو ایک ایسا نظام بنانے کی بات کریں جس میں اقرار الحسن کوئی نہیں ہوگا.
جس میں آپ سب کچھ ہوں گے, جس میں آپ میں سے لیڈرشپ ایمرج کرے گی اور پاکستان کو. جب آپ اقرار بھی جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے, میں کوئی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہوں یا کسی بھی عہدے کے پارٹی کے لیے اہل نہیں ہوں, وہاں پہ نا ایک بات سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ آپ کی, آئی تھنک مجھے اس بات کی حقیقت کا نہیں پتہ کیونکہ میں نے یہ دیکھی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں آپ کی کوئی وائف نے کہا تھا کہ میں خاتون اول بننا چاہوں گی. نہیں وہ جھوٹ تھا, وہ بالکل بکواس ہے, وہ پورا کلپ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا خاتون دو, وہ پورا کلپ موجود ہے. اس کلپ پہ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اقرار کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو اور عام بچوں اور عام لوگوں کو, وہ کلپ موجود ہے پورے کا پورا. اس کا انیشیل پارٹ 10 سیکنڈ کا کاٹ کے وہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے وائرل کیا, اگر آپ کہیں گے تو میں ابھی آپ کو دکھا دوں. اقرار بھائی, آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ اس عوام راج میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ جڑنا چاہیں گے. صرف آپ کا یہی ویژن ہے کہ صرف عام شخص جو پڑھا لکھا ہے, آپ نے یونیورسٹی سے جو کہ یہ آغاز کیا, طلباء کو لیکچرز دینا شروع کیے, ان کے سیمینارز اٹینڈ کرنا شروع کیے, یا کہ پھر آنے والے وقت میں ہم یہی دیکھیں گے جیسے پی ٹی آئی میں ایک وقت ہوتا تھا کہ ترین صاحب کے جہاز اڑتے تھے اور بڑے بڑے لوگ اس میں شمار ہوتے تھے, آنے والے وقت میں ہم بھی دیکھیں گے یہاں پر صوفوں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ہم آ رہے ہیں, دیکھیں گے کہ صرف عام شخص ہو. کبھی ایسا نہیں ہوگا اس میں کہ وہ جی مفلر. پہلے لوگ جو پہلے جنہوں نے جہاز اڑائے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہو. نہیں وہ کبھی بھی نہیں کہا تھا انہوں نے. وہ تو پہلے دن سے خود امیدوار تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے, وہ پہلے دن سے. اور بھائی جب آپ پہلے دن سے خود امیدوار ہیں یا پہلے دن سے ہی آپ خود چیئرمین کی کرسی پہ براجمان ہو گئے ہیں, تو پھر تو یہ جھوٹ ہے نا کہ میں لوگوں کو آگے لے کر آؤں گا. تو لے کر آئیے نا آگے لانے کا مطلب. انہوں نے لے کے تو آئے تھے وہ بزدار صاحب کو. ہاں جی, وہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ خیر وہ بھی عام آدمی نہیں تھے, وہ سردار ہیں بزدار قبیلے کے. لوگوں کو تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ بیک گراؤنڈ نہیں. میں ہمیشہ ارحم ایک بات کہتا ہوں, یا تو آپ اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کر آتے ہیں جو سیاسی ڈکٹیٹر ہیں جس طرح مریم نواز صاحبہ کو, یا سب سے بونگے اور نااہل اور کسی ناکام کے آدمی کو آگے لے کر آتے ہیں جیسے عثمان بزدار یا قائم علی شاہ صاحب ماشاء اللہ, کہ کچھ نہیں جو کر سکتا نا, تاکہ ہماری پرسنالٹی کو یا ہمارے اورا کو یا ہمارے اس کو کوئی اوور شیڈو نہ کر سکے. یا پھر آپ لے کر آتے ہیں چاپلوسوں کو, وفاداروں کو جو اپنی وفاداری میرا. سہیل افریدی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ انرجیٹک ہیں, ینگ ہیں, ابھی کوئی کام کرنا کے اوپر آنے کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ بھی بتائیے, اور یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتائیں, کیا خان صاحب صرف اپنی لڑائی لڑنے کے لیے اپنے وفادار ساتھی کو آگے نہیں لے کر آئے؟ کیا ان کو گورننس کے لیے لے کر آیا کوئی؟ کیا ان کو صوبے کی حالت تبدیل کرنے کے لیے لایا گیا؟ کیا ان کو عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے لایا گیا؟ رکھوائیے قرآن پہ ہاتھ پی ٹی آئی کے ہر ورکر سے کہ صرف سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں اپنا کردار ادا کریں. تو سب کو واضح ہے, وہ تو آل اوور سوشل میڈیا آ گیا, سب کو پتہ ہے نا. پی ٹی آئی کی یہی توقع ہے نا ان سے. تو پھر اس کا مطلب آپ نے ایک مڈل کلاس آدمی کو اپنی لڑائی لڑنے کے لیے آگے کیا, صرف اقتدار نہیں دیا اس کو. آپ نے صرف اس کی گردن پھنسائی ہے ایک ایسی صورتحال میں کہ جب بیچارہ نہ اپنے صوبے کے اندر گورن کر سکتا ہے اور نہ آپ کو رہا کروا سکتا ہے. وہ بیچارہ بس ایسے پھرتا رہے گا یہاں وہاں جا کے, بس اپنا وہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا وہ کاسمیٹکس کی حد تک. اقرار بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا, ہمارے جو کہہ لیں کہ جو اسلامک ہماری پارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا تھا جو بندہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے, بات بات پر اللہ رسول کی قسمیں کھاتا ہے, وہ جھوٹے ہوتے ہیں. نہیں خیر یہ پتہ نہیں, واللہ عالم. میں تو اللہ نے قرآن مجید میں ہر جگہ بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے, تو یہ اللہ کی سنت بھی ہے. اور جب ظاہر آپ کو اپنی بات کا یقین دلانا ہو تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی حرج ہے. یہ خامخواہ کا ایک پتہ نہیں کس نے نکال دیا, میں تو قرآن مجید کی مثال آپ. کراچی میں آپ گئے, وہاں پر جو انسیڈنٹ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ جو بھی سرا سنیریو, کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے کچھ خار بازی بھی آپ کے ساتھ اتارنے کی کوشش کی؟ آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ میں ایک چلو کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا ان کو وہ دیکھنا چاہیے, یہ تو میرے ساتھ شروع ہو گیا؟ نہیں وہ میرے ساتھ کیا شروع ہونا تھا, وہ پیپلز پارٹی کے کوئی عہدیدار تھے مقامی, اور ان کے ساتھ ان کے دیکھیں نا یہاں پہ تو آپ بتائیں پارٹیوں میں کس کو عہدہ ملتا ہے؟ ڈنڈا سوٹا کر سکتا ہے, کان ٹوٹا, بدماش, غنڈہ, محلے کا موالی جو ہے نا, وہ سب سے زیادہ اس طرح کے لوگوں کو آگے. وہ بھی ایسے آدمی تھے, ان کے ساتھ بھی 2 4 5 7 غنڈے بھی تھے, گارڈز بھی تھے, دفتر بھی انہی کا, ڈی سی ساؤتھ کا انہی کی جو ظاہر پارٹی حکمران ہے وہاں پہ, تو ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے. بھائی آپ دیکھیے, آپ نے 80 سے زائد لوگوں کی لاشیں اب تک نکالی ہیں وہاں سے, اور لاشیں بھی کیا آپ نے بس وہ ہڈیاں وڈیاں جوڑ کے جو ہے نا بچا نہیں سکے آپ لوگوں کو, اور سوال کرنے پر آپ آگے سے بدماشی اور غنڈہ گردی کرتے ہیں. اور سوال بھی کیا, ہم نے آپ کو نہیں مدعو کیا تھا, وہ خود چل کے آئے ہمارے پاس, اور آپ احسان جتا رہے ہیں کہ جی ہم دکانیں بنا کے دیں. اور بھائی جس ماں کا لال بیچارہ جل کے مر گیا, جس بہن کا بھائی اندر جل رہا ہے, اس کی لاش موجود ہے, اس کو کیسے نکالیں گے؟ یہ بتائیں کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا, اس کے لیے کیا کریں گے؟ ابھی جو نالائقی اور نااہلی آپ کی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے, اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس پر آپ نے کیا کارروائی کی, یہ بتائیے نا ہمیں. آپ ہمارے نسلوں کے سر پہ احسان لگا رہے ہیں, ہم جی دکانیں بنا کے دیں گے. اور بھائی اپنی جائیداد بیچ کے دکانیں بنائیں گے آپ, ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بنا کے دیں گے, اس پر احسان بھی کر رہے ہیں, اور اس پر کہتے ہیں سوال بھی نہ کریں, سوال کریں گے تو آپ سانحے پہ سیاست کر رہے ہیں.
تو یہ کلچر بدلنا پڑے گا آپ کو. یہ جو حکمرانوں اور ان کے گماشتوں نے اور ان کے دلالوں نے جو ایک چھوڑ رکھے ہیں نا مختلف جملے کہ جناب وہ جی سانحے پر سیاست نہ کریں, یا مختلف طرح کے جی جو ہم معاوضہ دے رہے ہیں جی 1 کروڑ روپیہ, بھائی آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں معاوضہ. اس غریب قوم کے جو پیٹ پال کے کاٹ کے آپ کو ٹیکس دیتی ہے, اس ٹیکس کے پیسے سے آپ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے کروڑوں روپے دیتے ہیں کسی حادثے کے بعد, سانے کے بعد, اس پر اپنی فوٹو بھی چلواتے ہیں, ویڈیو چلوا کے ہیرو بھی بنتے ہیں. آپ اپنے پاس سے دے رہے ہیں وہ پیسے. اس قوم کو ان بدبختوں کے احسانوں, جعلی اور جھوٹے احسانوں کے نیچے سے نکلنا پڑے گا, کہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یار یہ جو ہمارے سر پہ احسان کرتے ہیں دکانیں بنا کے اور ہمیں معاوضہ دے کے ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے اور اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے, یہ ہمارے سر پہ کوئی احسان نہیں ہے. ہمیں ان کی اس بنیاد پر ان کو ہیرو نہیں ماننا ہے. ان کی خبریں اور ٹکرز اور بریکنگ نیوز نہیں چلنی چاہیے کہ معاوضے کا اعلان کر دیا وزیر اعلیٰ نے. بھائی وزیر اعلیٰ اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں وہ پیسے جو غریبوں کو دینے ہیں. تو یہ سوچ تبدیل کرنی ہے اس قوم کی, عام لوگوں کی اور مڈل کلاس کی. آپ کا رائٹ ہے ان پیسوں کے اوپر بھی, آپ کے ٹیکس کے اوپر بھی, ان عہدوں کے اوپر بھی, قیادت کے اوپر بھی, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی. اس رائٹ کا احساس دلانا ہے پاکستان کے عام لوگوں کو. اقرار بھی ایک اور بڑا مین سوال آئی تھنک, عوام راج پارٹی کہ یہ صرف پنجاب میں سرو کرے گی آل اوور پاکستان, یا کہ سندھ میں بھی اس کے پارٹس ہوں؟ عوام راج تحریک, چونکہ پارٹی تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بنے گی, اور جو پارٹی بنے گی تو اس کا کیا نام ہوگا یہ اس وقت کے الیکٹڈ لوگ طے کریں گے. ابھی تو ہم نے اس تحریک کو ایک نام دیا ہے عوام راج. یہ شعوری, فکری, نظریاتی تحریک ہے. جیسے دنیا بھر میں بہت سارے جرنلسٹ چلاتے رہے, ہمارے اپنے خطے میں مولانا ظفر علی خان اور سر سید احمد خان کی ایگزامپلز موجود ہیں کہ بطور جرنلسٹ انہوں نے تحریکیں چلائیں, عملی طور پر ان تحریکوں کا حصہ رہے, اور اس تحریک کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان مارز وجود میں آیا. تو ہماری اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی انشاءاللہ پہلی مرکزی عوامی قومی جمہوری سیاسی جماعت مارز وجود میں آئے گی انشاءاللہ, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ اقتدار تک پہنچے گی. تو انشاءاللہ یہ جب جو تحریک ہے یہ کنورٹ ہوگی پارٹی میں تو اس کا نام ظاہر وہ نام جو ہے دوبارہ سے اناؤنس کیا جائے گا. ایک سوال, اور اسی کے ساتھ میں اختتام بھی ضرور چاہوں گا. ایک سوال سوشل میڈیا پر دیکھا, کسی نے کہا کہ عمران خان نے 3 یونیورسٹیاں بنائی, اقرار الحسن نے 3 شادیاں کی. نیچے کسی نے لکھ دیا کہ خان صاحب نے بھی تو پھر 3 ہی شادیاں کی تھیں. چلیے میں پھر وہ سمجھتا ہوں, پھر وہی بات کہ میں اب حتی الوسع کوشش کرتا ہوں کہ خان صاحب سے فوکس ہٹا کے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نیریٹو اور بیانیے کی بھی بات کریں, لیکن قوم کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پر ان کے ورکرز اگر وہ اس حد تک جاتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ دیکھیں کہ کیا 3 شادیاں کر کے رشتوں کو چھوڑ دینے والا زیادہ قابل اعتبار یا معتبر ہے, یا پھر وہ شادیاں کر کے اس ذمہ داری کو نبھانے والا اور رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والا زیادہ قابل اعتبار اور معتبر ہے. میرا اور خان صاحب کا کوئی موازنہ یا کمپیریزن یوں نہیں ہے کہ خان صاحب ایک وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے پہلے دن سے. میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا نہیں, میں تو ایک فکری, شعوری اور نظریاتی بات کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ موازنہ کرنا, ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی اچیومنٹ ہیں جن تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں شاندار کارنامہ ورلڈ کپ کی شکل میں جیت کر انجام دیا. شوکت خانم بہت بہترین کام ہے, لیکن دیکھیے نا صرف ہم شوکت خانم کی بنیاد پر اگر ہم نے وزارت عظمیٰ دینی ہے تو پھر عبدالستار ایدھی نے اس سے بہت زیادہ کام کیا ہے. شوکت خانم سے بہت بڑا ادارہ انڈس اسپتال بن چکا ہے, اس کے ڈاکٹر باری ہیں, ان کو وزیر اعظم بنا دیں پھر. تو جو اچھے کام کیے ہیں وہ اچھے کام کیے ہیں. سیاست میں وہ ایک فلاپ سیاستدان ثابت ہوئے ہیں. وہ جو کر سکے اپنی سیاست میں بھی انہوں نے کچھ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ بہتر نہیں کیا. 3-3.5 سال کا جو ان کا وفاق میں اقتدار تھا, 13-14 سال کا جو صوبے میں اقتدار ہے, کوئی ایک چیز جو انہوں نے کوئی انقلابی کام ایسا کیا ہو جو پاکستان کی تاریخ میں جی کبھی نہیں ہوا. ایک شعور کی وہ بات کرتے ہیں, وہ شعور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ جنرل ایوب کے زمانے میں بھی موجود تھا. وہ یحییٰ کے خلاف بھی لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں, وہ جنرل ضیاء کے خلاف بھی لوگوں نے مارے اور کوڑے کھائے ہوئے ہیں, لوگوں نے مشرف کے خلاف بھی کل تحریک چلائی ہے. یار زیادہ لمبی بات نہیں ہے. تو آپ بدقسمتی سے بطور سیاستدان کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. دیٹ از وائی میں سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں خان صاحب جیسا آدمی بھی چونکہ مڈل کلاس پریپیئرڈ نہیں تھی تو خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے, اس لیے کہ ان کو بھی الیکٹیبلز کا پھر سہارا لینا پڑا, اس لیے کہ ان کو بھی وہی جو ہے نا وہ وکٹیں گرانی پڑیں اور مفلر ڈال کے جو ہے وہ یہی امیر زادے, یہی وڈیرے, یہی جاگیردار, یہی سرمایہ دار اور صنعت کار شامل کرنے پڑے. تو خان صاحب جیسا آدمی بھی صرف اس لیے ڈیلیور نہیں کر پایا میرے نزدیک, اور ان کو بھی انہی بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا کہ جو الٹیمیٹلی پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ عام لوگوں کو ذہنی طور پر اس غلامی سے نہیں نکالا انہوں نے, یہ وڈیروں کی, صنعت کاروں کی, جاگیرداروں کی. تو لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم سالو کر دینا کہ ان کی یہ ذہنی غلامی توڑ دیجئے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے,
یا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، یا یہی لوگ نسل در نسل ہمارے حلقوں میں سیاست کریں گے، کھوانے، کھوسے، مزاری، جتوئی، لغاری، ٹیوانا، یہی لوگ ہی آئیں گے. اگر یہ اس سے نکال جائیں نا آپ مڈل کلاس کو، اور مڈل کلاس کو متحد کر جائیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ، عام آدمی کو عام آدمی کے ساتھ کھڑا کر دیں، غریب کو غریب کے ساتھ ملا دیں، آپ یقین کریں انقلاب آ جائے گا اس میں. بے شک جی، غریب کو غریب کے ساتھ کھڑا کر دیں، اور عام آدمی کو جب ہم آگے لے کے آتے ہیں، ایک عہدے پر دیکھتے ہیں، تو دیکھیں گے انقلاب انشاءاللہ ضرور آئے گا. میرے ساتھ عوام راج پارٹی کے سرپرست اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں، آنے والے وقت میں سارے جتنے بھی عہدے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے، اور میرے ساتھ اقرار حسن صاحب موجود ہے. تفصیلی گفتگو رہی. ناظرین اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.